مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو ان کا بیٹا جو تھا مولانا یوسف، اس نے ایک دن بھی تبلیغی جماعت میں نہیں لگایا، تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ مولانا الیاس صاحب کا بیٹا تھا ان کو تبلیغی جماعت کا امیر بنا دیا۔ بہت ساروں نے قبول کیا محبت میں کہ چلو مولانا الیاس صاحب کا بیٹا ہے، اور اچھا آدمی تھا، بہت زبردست انسان تھا۔ حضرت نے بھی، حاجی عثمان صاحب نے بھی تبلیغی جماعت کے اندر جو بڑا کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں، بڑا افسر ہے، بڑا پیر ہے، بڑا مولوی ہے، وہ اپنا بستر خود اٹھاتا ہے، جب اسٹیج پر تقریر کرو تو اسٹیج پہ بیٹھو، جب عام لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے کھاؤ پیو بیٹھو۔ اب اکابرین کو یہ بات کھٹکتی نہیں تھی، آخر میں ان کی تقریر ہی بند کر دی اور پروپیگنڈا کر دیا کہ حاجی صاحب کی وجہ سے لوگ شخصیت پرستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ حاجی عثمان صاحب کے پیچھے یہ پڑ گئے، ابھی دیکھو ان کے کیا حال ہے، وہ بیچارے مولویوں کے پاس جا کے کہتے کہ یار ویڈیو بناؤ کہ بھائی ہم لوگوں کا انتشار نہیں ہو۔ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ بھئی تم اپنے اصل کام کی طرف آؤ۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کے حکم میں کامیابی گی، اللہ کے حکم بزرگوں کے اقوال میں تو نہیں، اللہ کے حکم تو قرآن میں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو ان کا بیٹا جو تھا مولانا یوسف، اس نے ایک دن بھی تبلیغی جماعت میں نہیں لگایا تھا، تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ مولانا الیاس صاحب کا بیٹا تھا ان کو تبلیغی جماعت کا امیر بنا دیا۔ اب ان کے ساتھی ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ساتھیوں پر اس کا اثر پڑے گا کہ نہیں کہ یار یہ جو ہے نا، بہت ساروں نے قبول کیا محبت میں کہ چلو مولانا الیاس صاحب کا بیٹا ہے، اور اچھا آدمی تھا، بہت زبردست انسان تھا۔ اس کی آخری تقریر ایسی ہے کہ یقین جو ہے کہ میں پڑھ کے میرے اندر درد پیدا ہوتا تھا امت پڑھنے کے لیے، امت کو متحد کرنے کے لیے۔ وہ آخری جو 3 دن پہلے تقریر کیے فوت ہونے سے پہلے، بہت بڑے اللہ والے تھے، لیکن یہ ان کے انتقال کے بعد اب ان کا بیٹا بھی فوت ہو گیا تھا، پوتا یہ مولانا سعد جو ہے یہ بہت چھوٹا ہوگا، کوئی تھا نہیں۔ اب جب نہیں ہو نا تو آدمی ایسے امیر کو جو ہے نا وہ مقرر کرتے ہیں کٹپتی والا کام کر سکے نا، جس کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ یار یہ اپنی منوائے گا، وہ کرے گا، سخت ہے، اس کو کوئی نہیں بناتا ہے۔ بناتے کس کو ہے؟ بولتے کہ جیسے جو ہے نا ابھی یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ بیچارہ کدھر سے اٹھا کے، تاکہ اپنے پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لایا نا، وہ استعمال کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا۔ اس طریقے سے وہ مولانا انعام الحسن تھے تو شریف آدمی، لیکن بیچارے کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی، اور ساری اپنی کاروائیاں معاملات بیچ میں کر رہے ہیں۔ وہ حاجی صاحب سے پہلے مولانا انعام الحسن صاحب جو تھے، اس نے 1967 کے اندر ایک کتاب لکھی۔ 65 میں مولانا یوسف صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور 67 میں انہوں نے کتاب لکھی، بندگی کی تبلیغ، اس طرح کوئی نام ہے ان کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار میری جو کتاب ہے نا، موجودہ پستی کا واد علاج جو تبلیغ نصاب میں شامل ہے، بولتے کہ اس کو میری حمایت نہیں سمجھا جائے۔ پہلے یہ جو کام تھا یہ بدعت حسنہ تھا، اور اب اس کی وہ حیثیت بھی نہیں رہی ہے۔ اب وہ یہ جو اکابرین ہے پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں، میری کوئی حمایت ان کو نہیں ہے وہ بیچارے۔ لیکن اس کو ایسا آؤٹ کر دیا نا کہ آپ نیٹ پہ ڈھونڈو، کہیں ڈھونڈو، اس کا کوئی نام نشان بھی نہیں ملتا ہے۔ مولانا انعام احتشام الحسن کاندیلوی کا، وہ مولانا الیاس صاحب کے بالکل قریبی ساتھی تھے۔ اگر اس کو امیر بنایا جاتا تو وہ کام کے اصولوں کے مطابق اس کو لے کے بھی چلتے، لیکن چلو مولانا یوسف کو بنایا، وہ ساتھ دیا۔ اب کسی اور کٹپتلی کو بنا دیا تو پھر جا کے جو ہے نا اس نے تو شور کرنا ہی تھا۔ تو حضرت نے بھی، حاجی عثمان صاحب نے بھی تبلیغی جماعت کے اندر جو بڑا کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں، بڑا افسر ہے، بڑا پیر ہے، بڑا مولوی ہے، وہ اپنا بستر خود اٹھاتا ہے۔ یہ اصلاح کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ کھانا پینا معاملات، کوئی خصوصیت، جب اسٹیج پر تقریر کرو تو اسٹیج پہ بیٹھو، جب عام لوگوں کے ساتھ تو اسی طرح سے کھاؤ پیو بیٹھو۔ اب اکابرین کو یہ بات کھٹکتی نہیں تھی، یار یہ تو ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر رہا ہے۔ ان کو کہتے تھے کہ آپ، وہ بولتے کہ نہیں میں کھانے میں لوگوں کے ساتھ کھاؤں گا، بیٹھنے میں لوگ، جب میری تقریر کا آخر میں ان کی تقریر ہی بند کر دی ان کو تقریر کا اور پروپیگنڈا کر دیا کہ حاجی صاحب کی وجہ سے لوگ شخصیت پرستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو حضرت نے پھر ایک تقریر کی۔ حضرت نے تقریر کے اندر کہا کہ یہ جو جماعتیں ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ اس سے شخصیتیں بنیں۔ اگر جماعت کے اندر شخصیتیں نہ ہوں تو یہ جماعتیں بھیڑ ہیں، پھر
یہ جو نا جماعت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تیار کیے نا, تو علی تھا کہ عثمان تھا کہ عمر تھا کہ ابو بکر تھا کہ بلال تھا, ایک ایک آدمی جس کو بھی آپ خلیفہ بناؤ وہ لائق تھا. جماعت تیار تھی نا. تو حضرت نے ان کے اوپر یہ وہ کیا کہ بھئی لوگ اب جب نہیں مانے, حضرت نے اپنے مریدوں کو الگ کر کے بولا کہ میں بنا کے جو نا تمہیں دکھاؤں گا. پھر وہاں پر بھی بیچاروں کو مفتیوں نے نہیں چھوڑا, وہ فتوے لگ گئے. لیکن اس کے پیچھے فتووں کے پیچھے کیا محرکات تھے, اس کے اندر جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ تبلیغی جماعت اپنا ایک وہ تو رکھتی تھی. مولانا انعام الحسن صاحب 1992 میں ان کا انتقال ہوا ہے. ان کو رائیونڈ والوں نے دوسروں نے کہا کہ یار اپنے پیچھے جو نا ابوبکر صدیق والا کام کرو, کسی کو مقرر کرو, کل کو پھر امارت کے اوپر لڑائی ہوگی. نے کہا کہ ٹھیک ہے. بنگلہ دیش سے, ہندوستان سے اور پاکستان سے لوگوں کو بلایا. اب جو مشاورت ہوئی نا تو 3 آدمی اس میں آ رہے تھے کہ کون کس کو امیر بنائیں. انہیں کہا کہ زبیر الحسن جو انعام الحسن کا بیٹا تھا امیر کا, بولے کہ اس کو بنائیں گے تو سعد والے نہیں مانیں گے, اگر سعد والوں کو بنائیں گے تو وہ نہیں مانیں گے, اب تیسرے کو مانیں گے تو دونوں کی پھر خراب ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی کسی کو امیر نہیں بناتے, تینوں فیصل ہیں, آپس میں مشاورت سے فیصلہ کریں. امیر کوئی بھی نہیں رہا. اچھا, مولانا انعام الحسن صاحب کا انتقال ہو گیا تو امیر اس کے بعد نہیں تھا. پھر وہ جو ایک بڑے تھے اظہار صاحب, اس کا انتقال ہو گیا. اب یہ 2 چھوٹے رہ گئے, زبیر اور سعد. پھر یہ مشاورت سے معاملات چلاتے تھے کہ کوئی ناراض نہیں ہونا, اور امیر کوئی بھی نہیں. 3 افراد جو ہے نا جب گشت کے لیے نکلتے ہیں نا, ایک امیر ہوتا ہے, ایک متکلم ہوتا ہے اور ایک رہبر ہوتا ہے. پوری جماعت میں امیر سرکٹی چل رہی ہے. وہ سرکٹوں کا نام سنا ہے, سرکٹی جماعت چل رہی ہے. من آذلی ولین فقط آذن تو بالحرب. آج عثمان صاحب کے پیچھے یہ پڑ گئے, ابھی دیکھو ان کے کیا حال ہے. وہ بیچارے مولویوں کے پاس جا کے کہتے کہ یار ویڈیو بناؤ کہ بھئی ہم لوگوں کا انتشار نہیں ہو. اب یہاں مولانا یہاں حاجی عبدالوہاب بھی اپنے پیچھے فیصل بنا کے چھوڑ گئے, امیر نہیں. وہ بول رہے ہیں کہ یار وہ بھی فیصل بنا رہے ہیں نا, تو یہاں مجھے فیصل کی حیثیت سے کیوں نہیں مانتے. پورے اس کے اندر انتشار ہے. یہ خوشی کی بات نہیں ہے, یہ ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ بھئی تم اپنے اصل کام کی طرف آؤ. تم کہتے ہو کہ اللہ کے حکم میں کامیابی گے گی. اللہ کے حکم بزرگوں کے اقوال میں تو نہیں, اللہ کے حکم تو قرآن میں ہے, نبی علیہ السلام کے طریقوں میں, نبی علیہ السلام کے طریقے تو نبی علیہ السلام کی سنتوں میں ہے. تم اس طرف آؤ تو ایک ایک امیر کے قابل بن جائے گا. جب تم نے جو نا یہ سارے معاملات چھوڑ کر ان دندوں کے اندر مصروف ہو گئے تو آج یہ نتیجہ ہے کہ وہ اس کے اوپر وہ زنا کا الزام لگا رہے ہیں ساتھ کے اوپر کہ عورت کے ساتھ وہ کیا, ہم منع کر رہے تھے, 2 عورتوں کے ساتھ اور بھی وہ معاملہ کر دیا. اب انسان کے جو وہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت یہ بیان کی, الذین یجتنبون کبائر من الاسم والفواحش الا اللمم. مومن کون ہے؟ جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور فحش الا اللمم. اب یہ جو لمم والا لفظ ہے نا, اس کے اندر وسعت بھی ہے, اس کے اپنے مقام اپنے معاملات ہر جگہ پر وہ ہے. آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ بھی لمم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جگہ پر جو نا کوئی عورت نظر آئی, وہ خوبصورت تھی, تو نبی علیہ السلام کی اس کے چہرے پر نظر پڑی. نبی علیہ السلام اپنے گھر میں گئے اور امت کو بتایا کہ اگر کوئی ایسا وہ ہو مسئلہ, پھر اپنی بیوی کے پاس جاؤ, اور جو چیز اس کے پاس ہے وہ تمہاری بیوی کے پاس بھی ہے. نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ میں بے نفس نہیں ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلی رات ہی طلاق دے دی اور بعد میں مستورات کی جماعتیں بھی نکالنی شروع کی, لوگوں کے اوپر جو ہے نا اس کا کتنا برا اثر پڑے گا.